اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب انسان سے حیا فوت ہو جاتی ہے نا، وہ کچھ بھی کر گزرے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیا والے تھے کہ کبھی بھی اپنا جسم بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا، اتنا حیا کرتے تھے، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہادت کا جام نوش فرمایا ہے کہ میں بتا رہا تھا کہ خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ تھے، تو ان کی خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ جتنے بھی فتنے تھے یقین مانے سر نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ عمر کے نام سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا، شیطان بھی بھاگتا تھا۔ تو اسی لیے یہ فتنے فساد جتنے بھی تھے اس ٹائم تک دبے ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان فتنوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ٹھنڈی طبیعت کے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیادار تھے۔ پہلے ایک بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ایک بیٹی تھی، وہ جب فوت ہو گئی پھر دوسری بیٹی، پھر وہ بھی فوت ہو گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر میری کئی بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے حق کے نکاح میں دے دیتا۔ تو عثمان ایسی شخصیت تھی۔ تو فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ پھر فتنے اتنے بڑے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، خطبہ وغیرہ یا بیان کیا کرتے تھے، تو نیچے ایک کونے میں یہ خوارج ایک جماعت تھی، خوارج جو اہل سنت سے نکل چکی تھی، نبی علیہ السلام کے طریقے سے نکل چکی تھی، یہ خوارج ایک کونے میں جمکٹا بنا کر وہاں کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی بات کرتے تو یہ وہاں سے آوازیں لگاتے مسجد کے ایک کونے سے کہ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اس طرح آوازیں لگاتے تھے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ٹھنڈی طبیعت کے تھے اور بڑے نرم مزاج کے تھے، یہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ بہرحال چلتے چلتے سلسلہ یہ فتنہ اتنا بڑھتا گیا، خوارج اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا، چاروں طرف سے گھیر دیا، ان تک نہ کچھ اندر پانی کھانا کچھ بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ کوئی اگر پانی کا مشکیزہ وغیرہ لے کر آتے تھے وہیں سے تیر مار کے اسے پھاڑ دیتے تھے، اس تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ کتنے ہی دن بھوک اور پیاس کی حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر قید ہیں، اور گھر کے اندر قید ہونے کے بعد کچھ دن گزرے اور بھوک اور پیاس کی شدت بھی تھی، کافی دن تک کچھ آنے نہیں دیتے تھے یہ خوارج۔ تو کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اے عثمان، کتنے دن ہو چکے ہیں کہ آپ بھوک اور پیاس سے رہ رہے ہو، یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، آپ صرف اجازت دو۔ اس سے پہلے یہ بات کی کہ عثمان جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے انہیں جواب دیا کہ جب بھوک لگتی ہے میں یہ قرآن پڑھتا ہوں، بھوک مٹ جاتی ہے۔ اے عثمان، جب پیاس لگتی ہے، جب پیاس لگتی ہے میں یہ قرآن پاک پڑھتا ہوں، پیاس مٹ جاتی ہے۔ اس طرح میرے دن اور رات گزرتے ہیں کہ جب بھی بھوک اور پیاس لگتی ہے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، اس سے اللہ میری یہ بھوک اور پیاس مٹا دیتا ہے۔ تو قرآن ذریعہ ہے شفاء لما فی الصدور، یہ جو ہمارے سینوں کے اندر ہے، بغض، کینہ، حسد، برائیاں، دوسرے کے لیے نقصان دیکھنا، اپنے لیے فائدہ دیکھنا، دوسرے کو کسی طریقے سے بس نقصان مل جائے، تکلیف مل جائے، یہ تعویذات سارا کچھ یہ کیا ہے؟ قرآن جو پڑھتا رہتا ہے وہ شفا ہے، جو سینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے لیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی حالت میں قرآن پاک پڑھتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے۔ پھر آخر جب دن زیادہ گزر چکے، تکلیف زیادہ بڑھ گئی،
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عثمان چند مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر آپ اجازت دو تو ہم انہیں ختم کر لیں گے، کیونکہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین، یہ بڑی بڑی شخصیات تھی، یہ چاہتے 1 منٹ میں ان خوارج کو ختم کر دیتے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کیا کہا کہ بہت نرم مزاج تھے، بہت نرم مزاج تھے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اے علی، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں مدینہ مکہ کی گلیوں میں میری وجہ سے خون بہایا جائے، مجھے یہ پسند نہیں۔ کہا کہ پھر عثمان کیا کریں گے، اس بھوک پیاس کی حالت میں آپ کیسے رہیں گے؟ قربان جائیں حضرت عثمان کے اس جواب پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے علی، آج میں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی تو میری خواب میں سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے عثمان، آج کی افطاری آپ ہمارے ساتھ کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عصر کے قریب کا وقت تھا، اس سے پہلے کیا کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالی سویا تو خواب میں میری سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ اے عثمان، آج کا روزہ آپ ہمارے ساتھ افطار کریں گے۔ میں تو چاہتا ہوں میں جاؤں اپنے محبوب کے ساتھ روزہ افطار کروں، اور ان کا یہ یقین بھی ایسا تھا کہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ آج کا دن آخری دن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کا دن آخری دن ہے، میں تو ابھی جانے والا ہوں، اپنے محبوب کے ساتھ روزہ افطار کروں گا۔ تو عصر کے قریب کے عصر کے بعد کا وقت تھا، تو یہ خوارج دیواریں پلانگ کر اوپر سے آئے اور آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر وار کیا، جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی وہ نیزہ وغیرہ جیسے ہی مارا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن پاک پڑھ رہے تھے، سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے۔ دیکھیں کہ جس نے زندگی میں جس سے یاری لگا لی، مرتے وقت بھی اسی کا یار رہے گا۔ حضرت عثمان نے اپنی زندگی میں قرآن پاک سے یاری لگائی تھی، محبت کی تھی، اس کے قریب ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وار لگایا اور اس سے جیسے شہادت کا وقت آیا، حضرت عثمان یوں ہی گئے اور قرآن پاک کھلا ہوا تھا، قرآن پاک کے اوپر سینہ لگایا، اور یہ کہتے ہیں ہم کہ قرآن پاک نے حضرت عثمان کو اور حضرت عثمان نے قرآن پاک کو ایک دوسرے کو سینے سے لگا کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اس طرح شہید ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مرتے دم تک قرآن پاک کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج میں اور آپ وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہم کیوں آج خوار ہیں؟ ہمارے بچے کیوں آج تباہ ہیں، برباد ہیں؟ ہماری زندگیوں سے والدین جو ہیں، ماں ہے، باپ ہے، ان کی زندگیوں سے بھی قرآن اور قرآن پاک کی تعلیمات نکل چکی ہے، اور پھر اولاد کو بھی قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم نے محروم رکھا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے یقین مانیں کہ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں تو نظر دوڑانے کے بعد آپ کو یہ نتیجہ ملے گا کہ دنیا میں 100 میں سے 90% لوگ جو ہیں انہوں نے 10 سال میٹرک کے لیے لازمی لگائے ہیں، 10 سال میٹرک کے لیے لازمی لگائے ہیں۔ یہ بھی میں کم مقدار بتا رہا ہوں، 90% لوگوں نے میٹرک کی ہوئی ہے۔ ہر کسی کو دیکھو، جوان کو، بچہ ہے، بچی ہے، چاہے جو بھی ہے، انہوں نے میٹرک کی ہوئی ہے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر گھر میں ایک عالم ہو، ہر گھر میں ایک حافظ ہو، اور یقین مانیں جس گھر میں ایک بھی عالم ہے نا، اس گھر کا نظام ہی تبدیل ہے، اس گھر میں سکون ہی سکون ہے، اس گھر میں آپس میں محبت سے لوگ رہتے ہیں، وہ گھر جنت بنا ہوئے ایک عالم ہو یا ایک عالمہ ہو، ایک حافظ ہو، ایک حافظہ ہو۔ تو اسی لیے ہم کوشش کریں کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت تک جسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا، وہ ہم بھی اپنے سینوں سے لگائیں۔ وہ کیا تھا؟ قرآن تھا۔
قرآن تھا۔ تو ہم نے کیا کیا ہے کہ آج ہمارے بچے قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہیں۔